اپنی اپنی محبت دا انداز ہونا اے کی چبل پہنے جی ہے جی چونکہ ایسے تا چوں چوں دیا پترا چوں چوں نہ محبت نہیں ہوندی محبت انج ہوندی خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحامام مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی۔ عمرہ قضا کے موقع پر میرے آقا مولا جب آئے نا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ پچھلے سال انہوں نے روک دیتا، حضور نے عمرہ نہیں کرن دیتا، میدان حدیبیہ تو اگے نہیں آن دیتا۔ ہون جدو حضرت عبداللہ بن رواحہ نکیل پکڑ کے اگے ودے نا، آج دا مسلمان کہندا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نو کہنا تھوڑا تھوڑا راستہ دے، تھوڑا تھوڑا راستہ، ہمارے نبی تھوڑا تھوڑا۔ آج دا مسئلہ کہندا ہے اینج ہونا چاہیے سی، لیکن وہ صحابہ دا ذوق ہے، فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پترو، حضور آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ۔ گل انج کر کے ہوندی کیوں جی؟ ایک ہے چوں کہ ایسے تھا، میں تو چوں چوں دیا پترا تے سمجھ کوئی گل باویں ایک ہی ہوے جی۔ گل فتح مکہ دے موقع تے نا حضرت سعد بن عبادہ نعرہ لا دیتا، فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، فرمایا ہٹ جاؤ اے، آج حضور آ رہے ہیں، آج کعبے وچ بھی بندے وڑ کے رکھ دیا۔ تسی بڑے ہن سبحان اللہ نہیں کیتی اس واسطے کہ تسی امن امن سن کے تھک گئے ہو۔ او چلے او اسلام غیرت کا درس دیتا ہے، ہاں اسلام یہ درس دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و مہران و ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن أبيتم وآتوا الجزية عن وأنتم صاغرون فإن أبيتم إنما أنا قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخمر۔ اے اسلام تو میں حضرت خالد بن ولید دی قبر تے حاضر ہوئے تے لکھے سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفي ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت ولا فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء۔ آخری جملہ بڑا ڈاڈا ہے، فرمایا بوز دلہ نو انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے، خالد دے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا۔ تے بوز دلہ نو جا کے میرا پیغام سنانا کہ اگر تلواراں تے تیراں تے نیزے نال کوئی مردہ تے خالد کدوں نہ بوز دلہ نو انشاءاللہ کدی نیند نہ آوے۔ جنگ یرموک کے حضور 36,000 صحابہ 3.5 لاکھ رومی تے انہاں دا مہان جرنل سامنے آیا، ادھر اشرف مبشرہ بھی کھڑے، بدری صحابہ بھی کھڑے، جرنیل بھی سارے کھڑے، حافظ بھی کھڑے، قاری بھی کھڑے، ابو ہریرہ بھی کھڑے، معاذ بن جبل بھی کھڑے، قعقاع بھی کھڑے، مثنیٰ بھی کھڑے، سارے کھڑے۔ تو مہان پتہ کی کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا اِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَخْرَجَكُم مِّن بِلَادِكُمُ الْجُهْدُ وَالْجُوعُ فَهَلُمُّوا إِلَيَّ نُؤْتِيَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُمْ 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها۔ اور گل کے کی تھی؟ وہ کہنے لگے سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تانوں مدینے چوں کٹ کے لے آئیے، تسی بھوکے ننگے ہوئے ہو تے ہر فوجی نو بھیجو، میں 10 دینار دیاں گا، کپڑے دیاں گا، سالانہ روٹی دیاں گا، چلے جاؤ مدینہ پاک، کیوں مرن آئے ہوئے تھے تے پریشان نہ ہونا۔ فیضا کان من العام المقبل باسنا لکم بمثلہا، آئندہ سال ہی میں بھیج دیاں گا۔ ہن حضور دا جواب ایسی اسی شریف لوگ، اسی امن والے لوگ ہوندے ہاں۔ صحابہ کہنے لگے میں جواب، حضرت خالد کہنے لگے میں جواب دیندا۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذکرتا۔ خالد بن ولید فرمان لگے پتر انج گل نہیں جویں تو بھونکیاں غیر ہو گل وچ ہو رہے، اسی مدینہ پاک تو آئے ضرور ہاں، بھوکے ننگے ہو کے نہیں آئے، گل وچ ہو رہے، ذرا سنو گل کے بوز دل کمزور دل والا بندہ سنے گا ویسے ہی تو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دماء اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ توجہ نال گل سننی۔ حضرت خالد فرمان لگے اسی محمد عربی دے او غلام ہیں جڑے خون پیندے ہیں۔ کسے صحابی نے بھی نہیں کہا استغفر اللہ، ہم کہاں خون پی جاتے اتنے اسی گل کری استغفر اللہ شروع، کسے صحابی نے بھی کہا استغفر اللہ اسی کتے خون پیندے ہیں جی، خون تے حرام ہے اسلام ہے، تسی کیڑا کام شروع کر دے۔ انہوں نے پتہ سی جڑا بھونکیا ہے دا جواب انج ہی دینا پڑنا ہے۔ انہوں نے کہا جی تسی بھوکے تے ننگے ہوئے ہو، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں، ایتھے کیوں آیا؟ وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَ أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ۔ تے مدینہ پاک کی خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ فجینا بذالک، فرمایا پتر اسی آیا خون پین، ہن گل کر
ایتھے پھر اقبال بولیا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، یا خالد جانباز، یا حیدر کرار۔ کیا بات، میں اس اسلام دیا گلاں کر، ہاں جی یہی میں پڑھیا، ان علماء نے بھی یہ پڑھیا، ان مشائخ نے بھی یہ پڑھیا۔ امن دا درس اس ویلے نہیں دیندا جب برما دیاں بچیاں چیخ رہی ہون تے اتنے امن دا درس، وہ تو ایک تصویر بھی نہیں ویکھی جاندی۔ وہ تو جدو بدھ مات وال آدھے تو کہتے ہیں ہے جی کوئی محمد بن قاسم میں آ رہے ہوئے، اگو آواز آتی جلیاں ہوئی ہو، ہوں تو اسلام امن کرنا، ہوں اے درس دینا، امن دا درس دینا۔ برما دی تو ایک تصویر نہیں ویکھی جاندی، نہیں ویکھی جاندی کوئی ویک، میں تو ایک بھی حضور نہیں ویکھی۔ میں لوگ دس دن کہ انج ہویا، میں یہ نہیں کہ بہت متقی پرہیزگار ہاں، میرے کو برداشت نہیں ہوتا، یا میں تو کہا ویل چیئر تے میں اتنے چلا جانا، چلو دو تین نہ میں بھی شہید ہو جاؤں، کی کرا سا کی کرنا ایسے زندگی نو بیٹھ کے۔ برما دیاں چیخ دیاں بچیاں، ایڈیاں بچیاں بم بنا رہی ہیں، انہاں کول تو کپڑے بھی کوئی نہیں۔ اٹھو، اقبال کہندا فریاد یا فرنگ ہو دل آویزی یا فرنگ، فریاد سے شیرینی ہو پرویزی یا فرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی یا فرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا اٹھو اے مسلیا، میں یورپ وچ ویکھ کے آیا، اے تے چنگیز نال بھی زیادہ بدکارن، اٹھ اپنے حرم کی خود حفاظت کر، بہت سو چکا، اٹھ اپنے دین کی خود حفاظت کر۔ میں جس اسلام دیا گلاں کرنا وہ اسلام اتنا ڈاڈ ہے کہ عثمان غنی دی خبر آوے کہ میرے آقا موت ہوتے بیعت لے لیں۔ کیوں جی ایک عورت دی خاطر حضور نے پورا قبیلہ بنو قینقاع کٹ چھوڑیا، ہاں رحمان بن عوف یہودی قتل بھی کر دیتا، اس دے باوجود ایک عورت نہ صرف چھیڑخانی کیتی سی، انہیں قمیض پچھو بند دیتی، سونا بنوان گئیاں سن، او جدوں چیخیاں تے عبد الرحمن بن عوف باروں گزر رہے، فرمایا کی ہویا؟ میں کہا اس یہودی لونڈے نے میرے نال شرارت کی، آپ نے دی دوڑ لا دیتی، مقدمہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ گیا، آپ نے فرمایا پورا قبیلہ نکل جاؤ مدینہ پاک وچوں، تہاڈی جرأت کیویں ہوئی تسی ایک عورت نال شرارت کیتی؟ میں اس اسلام دی گلاں، شام وچ بچیاں چیخ دیاں رون، عراق وچ چیخ دیاں رون، افغانستان وچ چیخ دیاں رون، ہاں جی یمن وچ چیخ دیاں رون، مصر وچ چیخ دیاں رون، فلسطین وچ چیخ دیاں رون، غزہ وچ چیخ دیاں رون، بوسنیا وچ چیخ دیاں رون، چیچنیا وچ، کشمیر وچ، ہر جگہ ایتھے اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں آقا جلیا امن دا اس ویلے درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت طفیل بن عمر دوسی کو راستے میں خواب آ گیا جنگ یمامہ کی طرف جاتے ہوئے، صبح اٹھے تو صحابہ کو کہنے لگے میں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب دیکھا میرا سر مونڈ دیا گیا، پھر میں نے دیکھا میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا وہ اڑ گیا، پھر میں نے دیکھا ایک عورت کا پیٹ کھلا ہوا تھا میں اس میں داخل کر دیا گیا، میرا بیٹا عمر بن طفیل دوسی پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، عورت کا پیٹ بند ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یہ خواب تو بڑا پریشان کن ہے۔ فرمایا پریشان کن کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے۔ کہا جی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا جو میرا سر موڑ دیا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ میری شہادت ہو جائے گی، اور میرے منہ سے جو پرندہ نکلا اس کا معنی ہے میری روح پرواز کر جائے گی، اور عورت کے پیٹ میں مجھے داخل کر دیا اس کا معنی یہ ہے کہ تم مجھے قبر میں داخل کر دو گے، اور میرا بیٹا جو بھاگتے ہوئے آیا اسے اس جنگ میں شہادت نہیں ہوگی اس کو۔ تو میں پھر سوچتا جی کیویں پھر چل پائے، اور کہتا نہیں حالات نہیں ٹھیک، اس واسطے نعرے دے اندر جان پیدا کرو۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جب حضور کی بات آئے، حضور کے غلاموں کی بات آئے تو پھر دل ادھر متوجہ کرو۔ ہاں جی ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن، ایک جاگ دے ہی ستے ہو، ایک بت خانے جا واصل ہوئے تے ایک رہ رہے وچ مسیتی ہو، کی ہویا جے گھگو جاگے جڑا لیندا اور ساہ پٹھے ہو۔ کیوں جی؟ ہاں جی اس واسطے اپنے آپ نو بدلو۔ اے رسمن اسی تواڈے سامنے نہیں بیٹھے بخاراں دی حالت جی اٹھ کے، ایک دن میں ہوش بھی حضور کوئی نہ رہا کہ میں نے اتنا شدید بخار ہوا، ہاں جی ہوش بھی نہ رہا، ہاں جی تو اس کے باوجود ہم اس حالت میں آپ کے سامنے لگے پھرتے ہیں تو کوئی وجہ ہے، کیونکہ سمجھو ہاں جی حضرت نے جو باتیں کی ہیں تو ایسے باتیں نہیں کوئی اوپر سے ایسی باتیں دو ایک بار ہوتی ہے، بندے کا چہرہ بتا دیتا ہے۔ تو اگر ہم میدان میں آ کھڑے ہیں آپ کے سامنے ہر چیز لٹانے کے لیے، تو آپ ہماری تقریروں پر جا کر جس نے تبصرہ کرنا ہوتا ہے وہ ان سے آ کر بات کر لے۔ ہاں جی اس پر کیا تبصرے آپ کریں گے کہ ختم نبوت پر حملہ ہوا؟ ہاں جی اس پر کیا تبصرہ آپ کریں گے؟ ان کی حمایت میں کیسے بولیں گے دنیا آخرت میں؟ مجھے بتائیں کون بولے گا اس حق میں کہ کتے بھی جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں، گو بھی جانتی تھی حضور آخری نبی ہیں۔ میرے آقا مولا جس گدھے مبارک پر سوار ہوتے تھے حضرت یافور، حضور نے اس سے پوچھا، فرمایا تیری نسل چلنی؟
عرض کی تھی حضور نہیں، جس یہودی دی ملکیت میں سی نا، اس یہودی نے 1000 باری کوشش کی تھی میرے کنڈ تے سوار ہون دی، ہر باری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کنڈ تے خاتم النبیین سوار ہونا ہے۔ کھوتا یہودی دا گھا کھا کے یہودی دے قلعے تے بدے ہوئے بھی حضور نال وفا کر، چارہ یہودی دا کھاوے، قلعہ یہودی دا ہوئے، گھر یہودی دا ہوئے، تے کھوتا اتھے ختم نبوت نو نہ بھلے، تے اسمبلی مسلمانہ دی ہوئے پاکستان دی، تے سارے مسلمان بیٹھے ہوں تے حضور دی ختم نبوت نو بھول جان۔ اس واسطے ساڑی گل تے کوئی اس سے غور کرو بیٹھ کے، غور والی تو ویسے بھی گل کوئی نہیں، جدوں حضور دی گل آ جائے پھر گل مک جاندی۔ اس واسطے اسی تہاڈے نال ایویں نہیں گلاں کر رہے، اپنی آخرت سنوارو، اے چند دن دی زندگی ہے، جے قبر وچ میرے آقا و مولا نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا پھر 10 کی بن سی، جے حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، فرمایا تینوں تو میری ختم نبوت دا بھی پتہ نہیں سی، سارے مٹی پا کے آ جانا نے۔ ہاں میں اپنے پتر لوگاں دے ویکھن پینٹاں وچ ہاتھ پا کے سیاسی گفتگو کر رہے ہوندے پیو دا جنازہ پیو دا، ہاں جی انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ ہوندا پیو مریا ساڈا، تے گندے جہے کھیس ہوتے ارب پتی میں بندے ویکھن گندے جہے کھیس ہوتے پیو نو پا دین، پیو واسطے تلائی بھی نہیں ہوندی اس دن مرن تو بعد چنگی جی، کیڑی دنیا تو چکر بازیاں لگے پھر دیو، تے جنہ جس طرح صاحبزادہ صاحب گل کر رہے سن، جنہ ہر جگہ تواڈے کام آنا ہے تسی اج انہاں نوں بھول گئے ہو، پوچھ دیو جی حضرت صاحب کی فرما رہے ہیں، پیر طریقت یہ کی گل کر رہے ہیں، اے مولی خادم نوں کی پریشانی ہوئی، چلے ہو پریشانی تے کائنات وچ اکو ہی ہے، اور کیڑی پریشانیاں کائنات، روٹی بھی ہر بندہ کھا کے ساندا، مکان بھی مل جاندے، جے در رسول تو ٹھکرایا گیا پھر 10 کدھر جائے گا؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ اس واسطے اللہ دے بندے اس تے غور کرو بچو، نوجوانوں، ہاں ہر گل نال 2 نمبری ممکن ہے معافی ہو جائے، میرے آقا و مولا دے تے گل بھی خیال بھی دل چ گزر جائے تو میں حدیثاں بیان کرا تے گل بہت دور لمبی چلی جانی، صرف دل وچ بھی گل آ جائے تے رب العالمین پکڑ لیندا اس مسئلے۔ حضور دے بارے کدی بس حضور نے فرمایا، امام نے شامی نے سبل الہدا وچ لکھیا کتا جھلا ہو گیا، ایک ذمہ دے پیچھے لگ پیا جی میں ساڈے ملک وچ عیسائی رہندے ہیں، عیسائی حضور عیسائی بن کے رہواں، یہ خلط مبس کر دیں جی یہاں غیر مسلموں کے حقوق بڑے تنگ ہو گئے، میں کہا جلیا عیسائی بن کے رہے، سکھ بن کے رہے، ہندو بن کے رہے، لکھ باری رہے، سانو کو پریشانی، لیکن ساڈے آقا مولا دا بے ادب بن کے نہیں رہ سکتا۔ ہاں توجہ جی، بات رسمن اسی نعرے نہیں لاندے، کوئی سمجھو اس گل نو۔ ہاں جی یہاں غیر مسلموں کے بڑے تنگ ہیں، کون کہتا ہے غیر مسلموں کے لیے تنگ ہیں؟ جتنے حقوق یہاں غیر مسلموں کے ہیں دنیا کی کسی کونے میں نہیں ہے۔ حضور دے بارے کوئی وقت دا قطب الاقطاب بھی ہوئے، حضرت بیٹھے ہیں پوچھو جب او دی معافی نہیں ہے تو چوڑے دی کتوں معافی ہے؟ اس واسطے اس گل نو سمجھو، بالکل جدوں حضور دی گل آوے، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا، لیکن اس دن دا فائدہ کوئی نہیں۔ آج لے ان کی پناہ، اسی تانوں آج دعوت دے رہے ہیں، آؤ اس محبوب دے دامن کرم وچ آؤ۔ ہاں جی کیوں جی؟ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، پل سے رات کو لوگوں نے اتنا ڈرا دیتا کہ لوگ کہندے سی تے گزرنا ہی نہیں۔ پھر جدو امام احمد رضا دی بارگاہ وچ پوچھ، میں کہا بابا تسی دسو کیویں گزرنا ہے، اور تسی دسو حضور دی امت نو کیویں گزرنا ہے؟ فرمایا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔